امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ اب 5ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور روز اول کی طرح سچویشن آج بھی اتنی ہی گھمبیر ہے کہ ہاتھ سجائی نہیں دے رہا اور سمجھ نہیں آ رہی. اندازے اور جو سوچ بچار ہے وہ بھی کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہے. لیکن تازہ ترین جو اطلاعات ہیں یا جو سچویشن ہے گراؤنڈ پہ وہ یہ کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر جمعے کے روز ایران میں نمایاں مقامات پر بڑے حملے کیے ہیں، جس کے بعد اب جو ذرائع ابلاغ رپورٹ شائع کر رہے ہیں یا جو ارادے ایران کے اندر جو سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ نہایت خطرناک ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کی کاوشیں بھی اپنے طور پر جاری ہیں اور پاکستان میں ایک بڑی بیٹھک جو سجنے جا رہی ہے اس کے شرکاء پاکستان پہنچ چکے ہیں. اس کی تفصیلات تو البتہ 30-31 مارچ اس کے بعد جا کے سامنے آئیں گی کہ کیا پلان مرتب کیا جا رہا ہے یا یہ کوششیں کس نتیجے پر پہنچتی ہیں. لیکن جس خطرناک بات کی طرف سیٹھی صاحب میں اشارہ کرنے جا رہی ہوں اور جو خبر سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ اگر اسرائیل بار بار سیمسن آپشن کی دھمکی دیتا ہے تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایرانی پارلیمنٹ جس کا سیشن ہی نہیں ہو پایا 28 فروری کے بعد سے، وہاں آن لائن ان کی ویب سائٹ کے اوپر ایک مسودہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے ایک آئین کا کہ ایران جس کے لیے اب این پی ٹی میں رہنا بے معنی ہو چکا ہے وہ اس سے دستبردار ہو جائے، اس سے نکل جائے اور الائن کر لے اپنے آپ کو ان معاہدوں کے ساتھ یا اس لائن کے ساتھ جو کہ پرم نیوکلیئر جو پروگرام ہے ان کو چلاتا ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس سچویشن میں، جنگ کی اس حالت میں، یہ فیصلہ کتنا بڑا ہے اور کیا یہ محض ایران کی طرف سے ایک ریٹرک ہے یا ہارڈ لائنرز واقعی ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے 2-3 معنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی کوئی پالیسی کے تحت نہیں اناؤنس کیا جا رہا. یہ ایسے نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بل پیش کیا جا رہا ہے، یعنی بات شروع کر دی انہوں نے. اچھا. تو یہ ایک اشارہ ہے ایران کی طرف سے کہ اگر زیادہ ہمیں آپ نے پش کیا تو پھر ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں. اچھا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ این پی ٹی جو کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے، جو کہ ایران نے پہلے سائن کی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ہم بم نہیں بنائیں گے، تو وہ اگر اس سے یہ باہر آ جاتے ہیں اور یہ آ سکتے ہیں صرف اناؤنسمنٹ کے ساتھ، تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی یہ. اچھا، اب کیوں یہ ایران نے اس سٹیج کے اوپر یہ ایک اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ ہمیں زیادہ دھکیلیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر تشدد کریں گے تو پھر ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران اس وقت اتنا کانفیڈنٹ ہے اپنے بارے میں اور اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں اور امریکہ کی شکست کے بارے میں اور اسرائیل کی شکست کے بارے میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب ہم حاوی ہیں، اب ہم نے جنگ جیت لی ہے، اب ہم ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں، اس لیے ہم اب اس قسم کی بات بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہوگا باہر وہ تو یہی ہوگا نا. امریکہ کہے گا او اچھا چلے اور بمباری کریں اور جنگ کو ایکسٹینڈ کریں اور ایسکلیٹ کریں، ان کو یہ نہیں کرنے دینا ہم نے. تو ایران نے تو سوچ سمجھ کے یہ بات کہی ہے کہ ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب ہمارے پاس سارے پتے جو ہیں ہمارے پاس ہیں، سارے کارڈز ہم کھیل سکتے ہیں. اور ایک اور کارڈ انہوں نے لے لیا ہے. اب یہ کیسے ہوا؟ کیوں یہ حقیقت ہے یا یہ نہیں، یا بلف کر رہا ہے ایران؟ کل کا جو پروگرام میں نے کیا تھا اس میں میں نے کہا تھا آپ کو کہ ایران حاوی ہو رہا ہے، یہ جنگ جیت رہا ہے، اور یہ ایران نہیں چاہے گا کہ کوئی سیز فائر ہو یا یہ جنگ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو آسانی سے باہر نکل جائے. ایسے نہیں ہوگا. اگر نکلے گا تو ہار کے نکلے گا. اور یہ ایران تیار ہے لمبی جنگ کے لیے. اس قربانیوں کے باوجود، یہ ڈسٹرکشن جو ہوئی ہے، تباہی جو ہوئی ہے، اس کے باوجود ایران یہ سمجھتا ہے کہ جتنی دیر یہ جنگ کو کھینچ لے گا اتنا ہی نقصان امریکہ اور اسرائیل کا ہو جائے گا، اور ان کے اوپر پریشر پڑے گا کہ وہ ایران کی ٹرمز کے اوپر اس کو ختم کیا جائے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا یکا پھینک دیا ایران کہ اب بولو. ہم صرف یہ نہیں کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں یا ہم جنگ ختم چاہتے ہیں، نہ، ہم اب اپنی ٹرمز کے اوپر منوائیں گے. اور اپنی ٹرمز جو ہیں وہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کر دی ہیں، جس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ وہ جو 15 ٹرمز جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آئیں اس کو ریجیکٹ کر دیا. ریجیکٹڈ، نہیں ایکسیپٹیبل. اور یہ دیکھیں اب ہم این پی ٹی سے بھی باہر آ رہے ہیں، کر لو جو کرنا ہے آپ نے. یہ ایران کہہ رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے بھی اس جنگ سے باہر نکلا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے، گلوبل اکانومی کو بچایا جائے، امریکن اکانومی کو بچایا جائے، پیٹرو ڈالر کو بچایا جائے، گلف کی آئل سپلائیز کو برقرار رکھا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے. اور ایران یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، ہمارا جو نقصان ہونا تو ہو گیا ہے، ہمارے جو بندے مرنے سے مر گئے، اور مار لو. ہم نے 8 سال 9 سال عراق کے خلاف بھی ہم لڑے تھے،
ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا تھا, ہماری ملینز کی 1 ملین کیجولٹیز تھی اس کے اندر, اینڈ سو آن. تو وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ وی آر ریڈی فار اے لانگ وار. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس ایگزٹ, وہ کہتا ہے میں اناؤنس کروں کہ میں جیت گیا اور میں نکلوں یہاں سے اور گلف کو کھولوں کسی طریقے کے ساتھ. مگر یہاں ہوا کیا ہے, یہاں لیٹسٹ جو خبر جو ہے جس کی کل میں نے جس کی طرف توجہ دلوائی تھی, وہ یہ ہے کہ وہ ہوتیز آ گئے ہیں بیچ میں اب ایک, اور ادھر سے لیبنان کے اندر اسرائیل آگے نہیں بڑھ سک رہا, وہاں بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں حاصل ہو رہی. اب جب ہوتیز بیچ میں آتے ہیں تو ریڈ سی والا جو ٹریٹ ہے, وہ جو سویز کینال اور ریڈ سی والی جو ساری گیم ہے, وہ بھی پھر خطرے میں پڑ جاتی ہے. اگر یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے یہ اگر 20% دنیا کی آئل سپلائی لائن ہے تو ریڈ سی سے بھی 10% نکلتی ہے, 11-12% آتی ہے. تو اگر وہ بھی رک گئی تو یہ تو بہت بڑی کرائسس ہو جائے گی. یہ آلریڈی امریکہ کے اندر انفلیشن جو ہے, مہنگائی ہونی شروع ہو گئی ہے. آلریڈی ان کے جو سیکیورٹیز ہیں, جو ان کے ٹریجری بلز ہیں, اس کی جو وہ ان کی جو ہے وہ 4% پر جانے لگی ہے. اور کیا نام ہے آپ کا جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ گر رہی ہے, 5-6-7% گر چکی ہے آلریڈی, اور وہ بہت بڑی ہے, ٹریلینز میں وہ جاتی ہے. تو یہ تو گلوبل اکانومی از ایٹ رسک. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر اس کو نہ سنبھالا تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے مڈ ٹرم سے اڑ جائے گا. اور امریکہ کے اندر اس وقت آپ بات کرنا چاہیں گے, اس وقت تصویریں دکھانا چاہیں گے, امریکہ کے اندر بھی عوام کی طرف سے بہت بڑی ریزسٹنس اگینسٹ دس وار اب کٹھی ہونی شروع ہو گئی ہے. اور جس کے اندر جو جوز ہیں امریکہ کے, وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اس قسم کی جنگ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے فیکٹرز ایران نے آپ نے دیکھا ہے, اس کو تجزیہ کیا ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب وہ اور آگے بڑھ سکتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو اور انڈر پریشر لا سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, دس از پارٹ آف دیٹ ڈیولپمنٹ. اچھا سیٹھی صاحب, جن معاملات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, پھر اس کے بعد یہ پبلک پریشر 7 ملین کے قریب رپورٹڈلی امریکہ کی مختلف ریاستوں میں لوگ نکلے ہیں. برنی سینڈرز نے خطاب کیا, اس کے علاوہ جتنے بھی فنکار ہیں وہ بھی اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے وعدے کچھ کیے لیکن آپ نے دنیا کو ایک بڑے بحران میں دھکیل دیا. اب جو وال اسٹریٹ جرنل ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, وہ یہ سب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پینٹاگون ایک بڑے آپریشن کی تیاری کر رہا ہے, بوٹس آن گراؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے, اور باقاعدہ اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پر فوجی بھیجوائے جا رہے ہیں. امریکہ کے جو سابقہ ریکارڈ ہے اسی کو اگر دیکھتے جائیں تو مذاکرات کی بات کرتے ہوئے اچانک کارپیٹ بومنگ کر کے امریکہ کیا اس جنگ سے ایگزٹ کا کوئی بہانہ تراش سکتا ہے؟ کیونکہ IAEA کے ڈائریکٹر نے تقریباً 1 ماہ پہلے کہا تھا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کوئی جنگ اس وقت تک ختم نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ خود نیوکلیئر نہ ہو. دیکھیے, جان مرشائمر ہیں ایک بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ. اگر آپ ان کی باتیں سنیں, اور وہ بہت ریئلسٹ ہے, جیسے انہیں کہتے ہیں اسٹرکچرل ریئلسٹ, فارموسٹ پولیٹیکل سائنس پروفیسر, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس 2 راستے ہیں, اور دونوں راستوں میں شکست ہے. ایک یہ ہے کہ وہ ہینڈز اپ ہو کے دم بجا کے نکلے یہاں سے اور کہ میں جیت گیا ہوں, اور ایران کے حوالے اسٹریٹ چھوڑ کے نکلے, اور یہ جو ساری ریاستیں ہیں ان کو بھی چھوڑ کے نکلے اور کہے جی میں اب یہ خود اپنا خیال کرے, میں تو جا رہا ہوں. تو وہ بھی ڈیفیٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہے, ان کی بات سنے جن لوگوں نے اس کو دھکیلا ہے اس جنگ میں, جو اب اس قسم کی شکست وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ریپبلکن پارٹی اڑ جائے گی, ڈونلڈ ٹرمپ اڑ جائے گا, مڈ ٹرمز کے اندر کانگریس ڈیموکریٹس کے ہاتھ چل جائے گی. اس کے بعد پتہ نہیں امپیچمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیا ہوتا ہے.